حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، انہوں کا نام جو ہے ابو تراب ہے، اور آپ کے لیے حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن آپ کا ایک لقب ابو تراب بھی ہے، آپ مٹی میں کھیلتے تھے، آپ مٹی میں بیٹھتے تھے، آپ مٹی پر سوتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو تراب یہ مٹی کے ابو ہیں، اور اللہ نے حضرت علی کے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، میں زمین پہ بیٹھا ہوں، آسمان کے راستے مجھ سے پوچھو گے، علی زمین پر بیٹھ کے آسمان کے راستوں کی بھی نشاندہی کرے گا۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو محنت نہیں کرتے۔ ہم نے سمجھا کہ بس یہ ہے ماں باپ کے ذمے کہ ماں باپ بچوں کو پہنائیں اور بچوں کو پالیں، یہ کام نہیں ہے۔ یہ جانور بھی کام کرتا ہے، یہ پرندہ بھی کام کرتا ہے۔ جب ان پرندے کا بچہ باہر آتا ہے انڈے سے تو وہ پرندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ صبح ہوتے ہی نکل جاتا ہے، کہیں دانہ ڈھونڈتا ہے، کہیں سے پانی اپنی چونچ کے اندر جمع کرتا ہے، وہ آ کے دانہ بھی انڈیل دیتا ہے چونچ کے ذریعے سے، وہ پانی بھی انڈیل دیتا ہے۔ ارے بھائیو، جو گھونسلہ بنا ہوا ہے، جو گھونسلہ فضا میں ہوتا ہے، وہ پرندہ بھی وہ کام کر رہا ہے۔ اگر ہم اشرف المخلوقات ہو کے فقط یہ کام کریں تو پھر ہم میں اور پرندے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پرندے سے الگ رکھا، اللہ نے ہمیں جانور سے الگ بنایا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں زمین پر، اللہ کے خلیفے ہیں زمین پر۔ ساری کائنات کی جو بننے کا جو مارج ہے نا، موجد ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو بننے کے سبب ہیں، ساری چیزیں جو بنی ہیں اللہ نے انسان کے خاطر یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو حضرت حکیم لقمان کی باتیں سن لیں، آپ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو تعلیم کی طرف لے آئیں۔ جہالت جو ہے غلامی ہے، کیونکہ ذہنی طور پر پسماندگی جاتی نہیں ہے۔ وہ جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ میں پیدا ہی غلامی کے لیے ہوا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرب کے جہلا کے اندر سب سے پہلا کام جو کیا، کوئی روزہ توڑ کے آتا، یا رسول اللہ میں نے غلام آزاد کریں، یہ ایک حکم نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ بھائی غلام آزاد کریں، یا رسول اللہ میں طاقت نہیں رکھتا غلام آزاد کرنے کا۔ پھر حضور فرماتے 60 روزے رکھیں، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، پھر فرماتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 2 وقت کی روٹی کھلائیں۔ پہلا آرڈر کیا تھا؟ غلام آزاد کریں۔ قرآن اٹھائیں 28 پارہ، غلام آزاد کریں، غلام آزاد کریں، غلام آزاد کریں۔ بعد میں باقی چیزیں تھوڑی تھوڑی بات ہوتی، غلام آزاد کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ غلامی سے ہمیں نکالنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ذہنی پسماندگی کی بنیاد پہ غلامی آتی ہے، اور حضور کا آنے کا مقصد قرآن بتا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں بتانے کے لیے آئے، علم دینے کے لیے آئے۔ اور حضور فرماتے انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلا جب آدم علیہ السلام بنے، ایک نے اعتراض کیا میں سجدہ نہیں کرتا، اس سے پہلے ایک اور اعتراض ہوا، وہ اعتراض یہ تھا کہ کیوں پیدا کرتے ہو انسان کو؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں مولا، ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ انسان پیدا ہوگا فساد کرائے گا، خون کی ندیاں بہائے گا، جھگڑے کروائے گا، فتنہ بپا ہوگا دنیا کے اندر زمین پر، ایسا کیوں بناتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اور جب یہ اعتراض ہوا نا، ابھی فرق بتانا تھا، فرق کیسے بتانا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کا بالکل تیار ہو گئے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا اعلان ہو گیا، آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی گئی، وہ ڈھانچہ، وہ مجسمہ جو ایک جمود والی کیفیت تھی وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ اے فرشتوں آؤ، جس پر آپ نے اعتراض کیا، جو آپ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کہا تھا کہ یہ فساد کروائے گا، نہیں بنانا ان کو، آ جائیں آپ اپنے علم کو لے کے آ جائیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے میدان میں اتارا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کا سامنا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ تم ساری چیزوں کے نام بتاؤ، یا میرا آدم علم کی دنیا میں اپنا نام اس سے اس طرح جمائے گا کہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام تمہیں بتائے گا۔ برتری فرق کیسے کرائی گئی؟ علم کے ذریعے سے۔ علم واحد ذریعہ ہے تربیت کا۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ جہالت کے گھپ اندھیروں میں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ فتنوں کی گھاٹیوں میں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ جہالت کی وادیوں میں ہے۔ تو آپ، میری خواہش ہے کہ انوار مدینہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں۔ انوار مدینہ سے وہ علم کا پلیٹ فارم ہم لے کے آ رہے ہیں۔ ہم کیا لے کے آئیں گے؟ اللہ کی توفیق یہ سارا ممکن ہو جائے گا، لیکن ایک ایک بچہ پڑھانے کا عزم رکھتے ہیں، ایک بچے کو پڑھا کے ایک صحیح نہج پر صحیح مسلمان بنانے کی کوشش رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ فقط اپنی ذات کے لیے نہیں جیا جاتا، اپنے پیٹ کے معاملات سے ہم باہر نکلیں گے تو کام ہوگا، کاروبار کے معاملات سے باہر نکلیں گے تو کام ہوگا۔ آج کی تربیت کی جو نشست جمعے کی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوری صلاحیت میں ڈال دوں، اگر اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ایسا نور بکھر جائے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں جو 25-26 بچے انوار مدینہ میں حفظ کرتے ہیں ان کو باہر لے آؤ، اور وہ بچے جو گلیوں میں گھومتے ہیں ان کو بھی جمع کر لو۔ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ڈھونڈ ڈھانٹ کے لے آؤ بچے جو حسین بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، اور پھر یہ قرآن پڑھنے والے بھی چوک پہ لے جاؤ، دونوں کی چہروں کو تک لو، دونوں کے کپڑوں کو تک لو، دونوں کی گفتگو کو تک لو۔ اگر قرآن والا زیادہ آپ کو اچھا لگے تو پھر پتہ چلا کہ یہ ساری رونقیں قرآن سے وابستہ ہیں، یہ ساری تربیتیں قرآن دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی تربیت جو قرآن کرے گا تو پھر وہاں سے انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا، یہ جہالت کا دورہ ختم ہو جائے گا۔